آج جو ہم استاد ہیں یا ٹیچر ہیں، ماں باپ ہیں، وہ ہر چیز کو ہم کہتے ہیں کہ بچوں پہ سختی کر کے نا ان کو یہ چیز سمجھائی جائے، یا استاد کہتے ہیں سختی کر کے یہ چیز پڑھائی جائے۔ تو میں نے بھی قرآن پاک حفظ کیا، اور الحمدللہ آج تک قرآن پاک جو ہے وہ سینے میں محفوظ ہے، الحمد سے لے کے والناس تک۔ اللہ میرے استادوں کے درجے جو ہے وہ بلند کرے، لیکن بڑی مار کھائی ہے۔ یقین کریں کہ ہمیں صبح سے لے کے شام تک ایک دن اگر منزل نہیں سنانی تھی نا تو پورا پورا دن سزا ملتی تھی، دوسرے دن ڈر ہوتا تھا کہ جو ہے نا وہ سنانی ہے۔ میں کہتی ہوں اس طرح کی سختیاں جائز ہیں۔ آج استادوں کو دعائیں دینے پہ دل کرتا ہے کہ وہ ٹائم جو ہے، کیونکہ دنیا میں جتنے بھی ہیرو بنے ہیں نا، جتنی بھی بڑی ہستیاں ہیں، آپ اگر ان کی زندگی کو ریسرچ کریں نا تو یقین کریں کہ انہوں نے بڑی مشکلیں دیکھی ہیں۔ اگر ہم کہیں نا کہ ہم پھولوں والی زندگی اپنے بچوں کو دیکھ کے تو یہ آنے والے ٹائم پہ یہ اگر کچھ بنیں گے تو اس طرح نہیں ہوتا۔ دنیا میں جتنی بڑی بڑی ہستیاں ہیں، آپ سب سے بڑی ہستی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کو دیکھیں کہ آپ ساری کائنات کو آپ کے لیے بنایا گیا ہے۔ وجہ کائنات آپ ہیں کہ آپ کی وجہ سے اس کائنات کا جو ہے ظہور ہوا ہے، ہمارا یہ ایمان ہے۔ لیکن آپ نے اپنی زندگی میں کتنی مشکلیں دیکھی ہیں۔ مہینہ مہینہ آپ کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا۔ آپ اپنے کہتے ہیں کہ اپنے جو نماز پڑھنے کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، ایک مرتبہ نماز کا ٹائم آ گیا تو کپڑے دھوئے ہوئے تھے تو گیلے تھے، حضور نے جو ہے وہ کسی صحابی سے ادار مانگ کے تو کپڑے پہن کے نماز ادا کروائی۔ یہ ہمیں ہمارے آقا علیہ دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی۔ حضرت حفصہ فرماتی ہیں کہ میں نے ایک دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے، حضور جو ہے نا نیچے ٹاٹ بچھا کے، بوری بچھا کے سوتے، تو میں نے ایک دن ٹاٹ کے 2 حصے کر لیے کہ تھوڑا بستر جو ہے وہ نرم ہو جائے۔ تو آپ نے فرمایا کہ جو ہے وہ حفصہ، آج رات میرے بستر میں کچھ چینجنگ تھی، یعنی بستر تبدیل تھا، تو مجھے صحیح جاگ نہیں آ رہی تھی، کیونکہ میں رات کو اپنی امت کے لیے اٹھ کر دعائیں مانگتا ہوں اللہ کے حضور۔ سبحان اللہ۔ اور آپ کی زندگی مبارک کو دیکھا جائے، کفار نے کس طرح ظلم و ستم کے پہاڑ جو ہے وہ توڑے۔ اور دیکھ لیں پوری زندگی کا اگر مشاہدہ کیا جائے، آپ کی آل اولاد کو اگر دیکھیں، کتنی سختیوں میں جو ہے وہ اپنا سارا خاندان اپنے اسلام کے لیے جو ہے وہ قربان کیا، کتنی سختیوں میں ٹائم گزارا، کتنی عاجزی میں، کتنی انکساری میں ٹائم گزارا۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ ایک کربلا کا ٹائم گزرا اور یہ اسلام ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہو گیا۔ تو یہ جو بڑی بڑی ہستیاں ہیں، ان کی اگر زندگی مبارک کو پڑھا جائے تو انہوں نے بڑی سختیاں جی لی ہیں، تب جا کے جو ہے نا ان کو آج دنیا ان کو، کسی کو غوث اعظم کے نام سے جانتی ہے، کسی کو داتا گنج بخش کے نام سے جانتی ہے، کسی کو داتا گنج شکر کے نام سے جانتی ہے۔ صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھیں، کسی کو صدیق اکبر کے نام سے، کسی کو فاروق اعظم کے نام سے، کسی کو حضرت عثمان غنی کے نام سے، کسی کو حضرت علی شیر خدا کے نام سے، کسی کو حضرت بلال کے نام سے، کسی کو حضرت اویس کرنی کے نام سے، کسی کو حضرت ابو ہریرہ کے نام سے۔ تو کتنے صحابہ کرام کے نام لیے جائیں اور آپ کی آل اولاد کو دیکھا جائے، آگے آپ کے عاشقوں کو دیکھا جائے، تو ساری کی ساری ہسٹری میں قربانی ہے۔ یہ جتنے بھی لوگ ہیں بڑے بنے ہیں، یہ سب جن کے نام آج اللہ نے، جن کے نام کے ڈنکے آج اللہ مطلب بجا رہا ہے اور قیامت تک بجتے رہیں گے، دنیا آنے قیامت تک اللہ ان کی سیرت پہ لوگوں کو ڈالتا رہے گا کہ اگر دیکھنا ہے تو ان کی سیرت کو دیکھو، میرے نبی کی زندگی کو دیکھو، ان کی آل اولاد کی سیرت کو دیکھو۔ تو یہ ہے کہ انہوں نے سختیوں میں ٹائم گزارا۔ یہ نہیں تھا معراج پہ جانا آسان تھا، چاند کو 2 ٹکڑے کرنا آسان تھا، سورج کو پلٹ کے لانا آسان تھا، لیکن 63 سال کی جو زندگی بشریت کے روپ میں گزاری، وہ ایک ایک جو لمحہ آپ حضور نے گزارا اور گزار کے دکھایا، سبحان اللہ، وہ کتنا مشکل تھا۔ لیکن یہ ظاہری بات ہے کہ وہ آپ کو 2 جہاں کا کے لیے رحمت بنا کے بھیجا گیا۔ اپنی امت کو آپ نے بتانا تھا کہ زندگی کیسے گزارنی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ہم لوگوں میں تو ظاہری بات ہے کہ وہ ایسا رہا ہی نہیں ہے، صبر رہا ہی نہیں ہے، کیونکہ آخری آنے والے جو زمانے کے لوگ ہوں گے، ان کے بارے میں حضرت علی شیر خدا نے فرمایا ایسی غذائیں کھائیں گے کہ جو ہے نا ان کو غصہ بہت جلدی آئے گا، حلال حرام میں پھر فرق نہیں رہے گا۔ تو آج وہ زمانہ آ چکا ہے، کوئی آنکھ ایسی نہیں رہی جو خوبیاں ڈھونڈے، جس کو دیکھو وہ دوربین فٹ کیے ہوئے ہے ایپ پکڑنے کے لیے۔ کاش کوئی آنکھ ہوتی جو خوبیاں دیکھتی، کوئی زبان تو ہوتی جو خوبیاں بولتی، کیونکہ اخلاق جو ہے نا یہ پڑھنے سے نہیں آتا، اخلاق سیکھنے سے آتا ہے۔ اور اخلاق انسان کیسے سیکھ سکتا ہے؟
یہ بھی بڑے پتے کی بات ہے کہ اخلاق انسان سیکھ سکتا ہے اچھے لوگوں کی صحبت میں آ کر. اپنے نبی کی سیرت کو دیکھیں، ان کو پڑھیں، صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھیں، ان کی آل اولاد کی سیرت کو دیکھیں، یا ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کریں جو پازیٹیو لوگ ہوں، اور یعنی جن کے پاس بیٹھ کے انسان کو کی تربیت ہو جائے، انسان کا جو ہے وہ اس کی زندگی سنور جائے. بعض اوقات ہم کسی مجلس میں بیٹھے ہوتے ہیں، نیک مجلس میں بیٹھے ہوتے ہیں، تو ایک جملہ ہوتا ہے جو ہمارا نصیب بنا رہا ہوتا ہے. تو اخلاق ہے تو انسانیت ہے، اور بد اخلاقی ہے تو انسانیت نام کی چیز ہی نہیں ہے. تو میں یہ کہوں گی کہ جو ہے نا، اگر ہم انسان جو ہے نا اخلاق کو اپنا لیں، کوئی بولتا ہے تو اف نہ کریں، توڑنے والوں کو کہہ دو کہ تم تیر آزماؤ، ہم جگر آزمائیں گے، اور بولنے والوں کے لیے ہم اف نہ کریں، سہتے جائیں، لوگوں کے زغم سہتے جائیں، تو اللہ ہمیں وقت کا رابعہ بصری بنائے گا، عورتوں کو اور مردوں کو وقت کا جنید بغدادی بنائے گا. اگر اخلاق اچھے کر لینا، دل آزاری کرنے والوں کے لیے چپ رہنا سیکھ لیں، تکلیف پر چپ رہنا، تانے سن کر بھی مسکرانا، برے کے سامنا بھی اچھا بننا، اور ہمیں جو ہے نا اس سے زیادہ نفلوں کی ضرورت نہیں پڑے گی، تہجد کی ضرورت نہیں پڑے گی. پھر یہ وہاں تک انسان کو پہنچا دیتا ہے جہاں کوئی بھی نہیں پہنچ پاتا. نفس پاک ہوتا ہے دو چیزوں سے، ایک عبادت سے اور ایک اچھے اخلاق سے. بد اخلاقی اور عبادات کو چھوڑنے سے جو ہے نا یہ پاک ہو جاتا ہے. عبادات کو کرنے سے اور بد اخلاقی کو چھوڑ دینے سے، اچھے اخلاق کو اپنانے سے یہ پاک ہو جاتا ہے. اور بد اخلاقی تو سب سے بڑا جو ہے نا وہ کبیرہ گناہ ہے. ان گناہوں کو چھوڑ دینا یہ سب سے بڑی طہارت ہے، کیونکہ اللہ پاک جو انسان اپنا اخلاق اچھا کر لیتا ہے نا، پھر اس کو اللہ چمکا دیتا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اگر ہم اپنا اخلاق بنائیں، ایمان بنائیں، مرتے دم تک اس کے اوپر کوشش کرتے رہیں، 24 گھنٹے ہم کوشش کریں کہ زبان سے ایسا لفظ نہ نکلے جس سے کسی کی دل آزاری ہو جائے. یقین کریں یہ جو غیبت ہے، یہ چغلی ہے، اس سے شیطان ایسی مار انسان کو دیتا ہے کہ یہ سارا علم انسان کا صاف ہو جاتا ہے.